للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ گزشتہ اتوار حضور شمس المفسرین خادم القرآن امام الاسلام خلزوم علم لدنی استاذ الاساتذہ بحر العلوم حرفن مولا حضرت سیدنا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان کے حالات طیبہ اور آپ کے احسان و فیضان پر گفتگو ہوئی، اور ہم کو اس بات پر ناز ہے کہ حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد بلکہ اسلامی دنیا کی وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہم جیسے لوگوں کو سنوارنے میں گزاری، بھٹکوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی، غیروں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ نہ صرف اپنی زندگی بھر آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرتے رہے، بلکہ ایک ایسا اثاثہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، حدیث پر آپ نے کام کیا، احادیث کا ذخیرہ ہے، تصوف پر کام کیا، تصوف کی کتابیں آپ نے مرتب فرمائی، ہر طرح سے عامۃ المسلمین کے فائدے کے لیے آپ نے اپنی زندگی بھی لگا دی، اور پھر زندگی میں ایک ایسا اثاثہ جمع کیا تاکہ ہم ان آپ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات، آپ کی کتابوں کی روشنی میں ہم صحیح عقیدے پر کارمند رہیں اور صحیح عمل کرتے رہیں۔ حضرت کا مشرب محمدی مشرب ہے، اور حضرت بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایسے باکمال صوفی ہیں جو وقت واحد میں عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور علم کلام کے بھی ماہر ہیں، منقولات اور معقولات میں بھی ایسی دسترس رکھتے ہیں کہ ان کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے، مثال ملتی نہیں۔ تو میں گزشتہ یہ وعدہ کیا تھا کہ حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر، جو میرے اس ہاتھ میں اب یہ تفسیر صدیقی ہے، یہ حضرت نے تفسیر فرمائی قرآن پاک کی،
اور ہم کو متوجہ کیا کہ قرآن کو اللہ رسول کے منشے کے مطابق سمجھنا چاہیے. ہم اپنی رائے سے قرآن کو نہیں سمجھنا ہے، نہ کسی کے بتائے ہوئے راستے پر قرآن کو سمجھنا ہے، نہ عقل سے سمجھنا ہے. اللہ رسول کا منشا کیا ہے، اور اللہ رسول کا منشا اللہ کے رسول نے جن کو بتایا وہ جانتے ہیں. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور اہل بیت اطہار ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور پھر ان کو صحابہ اور اہل بیت نے جن کو درس دیا، جنہوں نے اللہ رسول کے منشے کو قرآن کی تفسیر میں سمجھا، ان میں ائمہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں. اور جو میں مختصر بات آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث کا منشاء خدا کے مطابق سمجھنے کا صرف ایک واحد ذریعہ اولیاء اللہ کی ذات ہے. باقی ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ، ان کی ترجمانی، انہوں بھی قرآن بول رہے ہیں، تو معیار قرآن سمجھنے کا یہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیجئے، قرآن پاک سمجھنے کا معیار ہے، قرآن سمجھنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بتایا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام. اور اہل بیت اطہار صحابہ سے کس نے سیکھا؟ تابعین نے سیکھا. ان سے کس نے سیکھا؟ تبع تابعین نے سیکھا. ان سے کس نے سیکھا؟ ائمہ نے سیکھا. ان سے کس نے سیکھا؟ صوفیاء اور اولیاء نے سیکھا. وہ صوفیاء اولیاء کی جماعت ہم کو اگر نظر آتی ہے تو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ حیدرآباد میں آئیں گے اور دکن کی طرف آئیں گے تو حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا اس مہینے میں عرس پاک ہے. اور پھر اور قریب آئیں گے حضرت بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یوسف بابا شریف بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دیگر جتنے اولیاء اللہ ہیں جن کے ہم مزارات کی زیارت کو جاتے ہیں. انہی کی قبیل میں حضور بحروں علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علی رحمت الرضوان کا نام شامل ہے. اس لیے آپ اللہ کے ولی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، اور آپ عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. اس لیے جب آپ اپنے آپ کو خادم القرآن کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، یہ حضور بحر العلوم نے. تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی نے یہ قرآن کی تفسیر میں عقیدے کو بھی واضح کیا، اور اعمال صالحہ کیسا کرنا وہ واضح کیا، اور اللہ رسول کا منشا کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں. آج ہماری حالت بالکل تباہ ہے. تو اب ہم رہنمائی کے لیے کہاں جائیں گے؟ میرے جیسے لوگ رہنمائی نہیں کر سکتے. رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کا عرفان چاہیے. میں اٹھا کچھ بول دیا، انہوں اٹھے کچھ بول دیے، انہوں آگے چار لوگوں کو جمع کر لیے بول دیے، نہیں ہے. اس لیے تو ایسی حالت ہو رہی. اب ہم اپنی مجمع پہ نظر ڈالو. اب دیکھو داڑھیوں کو، کسی کی داڑھی اتنی ہے، کسی کی داڑھی اتنی ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کو داڑھی چڑھی ہے. تو یہ اسلام آیا کیا؟ صحابہ کے دور کو دیکھیں گے کہ جیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، صحابہ کی بھی داڑھی ویسی تھی. ایک مثال سمجھا رہا ہوں میں. ہم کہاں پہنچ گئے؟ کیونکہ یہ مختلف آراء ہوئے. انہیں کچھ بولا، انہیں کچھ بولا، انہیں کچھ بولا، وہ عالم اٹھ کے کچھ بول دیا. اب تو باطل فرقوں کی ہمہ ہمی ہے، زیادتی ہے. اب باطل فرقے قرآن پاک کا نام لے کر ہی آپ کو جو ہے راستے سے ہٹا رہے. تو اسی لیے ہم بھی کیا یہ کہ ہم بھی قرآن پاک کو پکڑے. مگر ان کا نے سمجھنے کا معیار سمجھ ہے، عقل ہے، وہ معنی اور لغت سے سمجھتے ہیں. اور ہمارے اولیاء اللہ معنی لغت کو تو سامنے رکھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں تو رسول پاک سے سمجھتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ معیار آپ بھی رکھیے. اس لیے اولیاء اللہ کی تفسیر پڑھنا تو وہی راستہ صحیح. وہ تفسیر، وہ جا کے اجتماع میں نہیں بیٹھنا. انہیں تفسیر بیان کر رہا وہاں بیٹھ گئے، کیا وہ تو قرآن سے بول رہا. انہیں قرآن سے نہیں بول رہا، اپنے دل سے بول رہا. اس لیے روکتے علماء کہ غیر لوگوں کی تفسیر میں، ترجمے میں، ان کے اجتماع میں نہیں جانا.
انہوں قرآن بولو کچھ بھی بولو، ان کا نے قرآن نہیں پہنچا، قرآن پہنچا تو اللہ والوں کے پاس پہنچا، سمجھے؟ اس لیے سرکار نے سیدھا حضرت علی کو فرمایا باب العلم، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر رخدہ علیہ السلام باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، جو وہ دروازے کو پکڑتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اور بیرون سرکار ان لوگوں میں شامل ہے جو علی کے دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تب ان کی جو تفسیر سے یہ سورہ مجادلہ ہے، اس کی جو ہے 22ویں آیت کا ترجمہ، میں صرف ترجمہ پڑھ دوں گا اور حضرت نے جو وضاحت کی وہ پڑھ دوں گا، سمجھنا آپ کا کام، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو حضرت فرمائے وہی۔ تو میں ان آیات کو وعدہ کیا تھا آپ سے گزشتہ کہ میں آج کیوں یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے، سنیوں میں بھی یہ بیماری لگ گئی، یہ وائرس، کرونا وائرس سے بھی بڑا وائرس ہے یہ لگ گئی کہ کسی کو برا نہیں بولنا، ہر کسی سے مل کے جل کے رہنا، اور انہیں سب کی سننا، سب کو مل جل کے رہنا، اور ورنہ نے تو ہمارے کو ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ ارے کہے کہ اربوں خربوں میں ہے، ہاں تم کو ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا اس لیے ڈر رہے تم۔ جس کا نہیں ایمان رہتا، ایک ایمان والا 10 پہ بھاری ہے، آپ اسی قرآن میں دیکھ لیجئے۔ ہاں تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اب لوگ ہاں ان سے بھی ملو، ان سے ملو، کلمے کی بنیاد پر ہم سب ایک ہے، یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے، میں کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں بول رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو صحیح راستہ، صراط مستقیم، اولیاء کا راستہ جو ہے، قرآن سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب کوئی کچھ بول لیتا ہے، مگر ہم کیا بولنا چاہیے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، تو اس کے لیے معیار حضور بہنوں سرکار ہے، اور وہ بہنوں سرکار بھی کوئی ایسے معاملی کسی مدرسے کے مدرس نہیں تھے، وہ تو ایسے مدرس تھے کہ بڑے سے بڑے اساتذہ بھی آپ کے سامنے طفل مکتب کی طرح بیٹھتے تھے، یعنی بچے کی طرح بیٹھتے تھے۔ وہ ذات گرامی ہے ہمارے سرکار بہنوں علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ۔ تو وہ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، چونکہ آپ نے حضرت علی سے فیض اٹھایا، صدیق اکبر سے فیض اٹھایا، آپ نے تمام اولیاء اللہ سے فیض اٹھایا، باطنی طور پہ آپ ایسا سنورے کہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ ایک لقب حضرت بہنوں سرکار کا حبیب اللہ بھی ہے، سمجھے آپ؟ اب ان سے نہیں قرآن سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ وہاں جا کے بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ گئے، انہیں بیان کر دیا، سن لینے، انہیں بھی قرآن کا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ نے قرآن بول کے خرید لیے، تفہیم القرآن بول کے خرید لیے، اور کیا کیا کی بول کے ارشادات قرآن بول تو خرید لیے، ہر خرید لے کے بھٹک رہے ہیں، ہر ایک انہوں ایسا بول رہے ہیں، یا رسول اللہ نہیں بولنا، ہر ایک سے مل جل کے رہنا، پھر مل جل کے، یا رسول اللہ نہیں بولنا پھر مل جل کے رہنا، تم رسول سے ملے ہوئے نہیں ہے، ہم تم سے کیا ملیں گے؟ تو ہم جو یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہم اپنے دل سے نہیں پیش کر رہے۔ جیسا مجھے کہتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ جو ہے نا ایسی تقریریں کرتے سخت، ہاں سمجھا کے بولنا، تو کیا سمجھانا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھو تو رہے ہیں نا قرآن و حدیث میں، اب آپ نے مان کے آپ نے سمجھے تو ہم کیا کریں گے ایسا بولنا۔ تو اب میں قرآن پاک یہ جو سورہ مجادلہ یہ 28واں پارہ ہے، اور وہ سورہ مجادلہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے 3 رکوع ہے، اور جو ہے 22 آیتیں اس کی ہے۔ یہ سورہ مجادلہ پڑھنے کا سورہ ہے، اس کی ابتدا ہوئی تو ایک صحابیہ سرکار کے پاس تشریف لائی تھی کہ ان کے شوہر نے ان کو ایک ایسی بات کہہ دی، میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، کہ اس کے بعد جو ہے سورہ چلتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب بھی سکھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر آیتوں میں، اور سرکار سے کیسا ادب کرنا چاہیے، اور منافقین کا چہرہ کیا ہے،
کافرین کا چہرہ کیا ہے، یہودیوں کا چہرہ کیا ہے، اللہ نے اس میں واضح کیا ہے۔ پھر اللہ اگر سب سے مل کے رہو تو ان لوگوں کے چہروں کو کیوں اٹھا رہا، کیوں بتا رہا ہے ان لوگوں کو؟ وہ پچھلی آیتوں میں ہے، یہاں اس کا اب ذکر نہیں ہے، صرف رزلٹ آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، اور اس پر حضور بحرالعلوم سرکار نے جو تصریح اور تشریح اور تبصرہ فرمایا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آیت نمبر ہے 22 سورہ مجادلہ، یاد رکھ لیجئے 28واں پارہ ہے، آپ بھی گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ اور سرکار بحرالعلوم کا یہ ترجمہ ہے۔ سرکار بحرالعلوم کے یہ کتاب پڑھنے کے بعد آدمی خود تھوڑی عربی سیکھ لیتا، کیونکہ حضرت نے ہر کلمے کا، ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کیا ہے۔ وہ ترجمہ پڑھنے کے بعد آدمی کو معلوم ہوتا کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مشتق کیا ہے، یہ تمام چیزیں واقف ہو گئے، عربی سے بھی واقف ہو جاتا۔ یہ کمال ہے سرکار کے ترجمے کا، حضور بحرالعلوم کے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ترجمہ کیا ہے، جہاں وضاحت کرنی ہے وہاں وضاحت کی ہے، تو اس میں بھی ویسی کیا ہے، مگر میں آپ کو الگ الگ لفظوں کا ترجمہ نہیں سناتا، صرف قرآن پاک کی آیت نمبر 22 سناتا ہوں عربی میں، اور اس کے بعد اردو ترجمہ، پھر حضرت کی جو تبصرہ ہے وہ پیش کر کے آپ سے پوچھوں گا اب آپ کیا سمجھے۔ تو آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباؤہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا۔ پہلے تو حضرت نے جو ہے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمے کا الگ الگ معنی بیان کیے، یہ دیکھیے۔ اس کے بعد ترجمہ، یہ کمال ہے حضرت کا۔ اگر کوئی اس کو غور سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت عربی آ جاتی، کئی الفاظ کے اس کو معنی یاد ہو جاتے عربی کے۔ یہ حضرت نے قرآن کی تفسیر بھی ترجمہ بھی کیا ہے، لوگوں کو عربی بھی سکھائی ہے اس ذریعے سے۔ قرآن میں کیا کیا الفاظ آئے وہ اس کو معلوم ہوتا، تو اگر یہ پڑھنے کے بعد انہیں اچھے اچھوں کو جواب دینا لگ جاتا۔ تو میں الگ الگ نہیں پڑھتا، اب میں ترجمہ سناتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں، جو ابھی میں عربی میں سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ یہ ہے جو حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ دشمنان خدا اور رسول سے دوستی رکھتے ہوں۔ سمجھتے ہیں؟ اب میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولتا، سمجھ میں آ رہا؟ پھر پڑھتا ہوں، تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ دشمنان خدا اور رسول سے دوستی رکھتے ہوں، چاہے ان کے باپ ہوں۔ اب ہم کو بول رہے ہیں نا بھائی رشتہ داری توڑ لیں، تو اب یہاں کیا بول رہے، پہلے باپ کے نام لا لیں۔ اللہ بول رہا چاہے ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبے اور خاندان والے ہوں، خدا نے ان کے یعنی ایسے ایمانداروں کے دلوں میں ایمان کا نقش کر دیا ہے، یعنی ایمان لکھ دیا ہے، اور اپنی روح یعنی اور فیض سے یعنی اپنے فیض سے ان کو تائید اور قوت دی ہے، ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جو شاداب اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بحالے کہ یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی، یہ ہے خدا کا لشکر۔ ہاں، خدا کا لشکر ہی فلاح اور کامیابی اور دل کی مرادیں پانے والا ہے۔
صرف میں اس میں اتنی بات آپ کو بتا دوں گا کہ ترجمے میں حضور بیرون نے فرمایا، عربی تو میں پڑھا اور اس میں جو ہے ترجمے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ خدا اور رسول کے دشمنوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے، ملتے نہیں، ان سے معاملات نہیں رکھتے۔ پہلی بات ایمان کی علامت ہے، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ دشمنان خدا، گستاخان خدا، خدا کی نافرمانی کرنے والے، خدا کو نہیں ماننے والے، رسول پاک کو نہیں ماننے والے، رسول پاک کے گستاخ، رسول پاک کی توہین کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ اللہ بول رہا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ میری تیری بات نہیں ہے، حضور بیرون کا ترجمہ ہے اور اللہ کی بات ہے، نہ میری بات ہے نہ آپ کی بات ہے، نہ حضور بیرون کی بھی بات نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا؟ اب ان میں اگر وہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں سرکار کے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، رسول اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، وسیلے کے قائل نہیں ہیں، یا رسول اللہ نہیں کرنا، سلام نہیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بے ادبی میں، وہ کرنے والے، ان میں اگر آپ کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، تمام رشتہ دار، اب ہمارے پہ الزام ہے نا ہم رشتے توڑ رہے ہیں، تو پھر یہاں اللہ تو کیا بول رہا؟ اللہ تو رشتے توڑو بول رہا نا جی، ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں آپ کو، بول رہا نہیں بول رہا اللہ، نہیں تو لو آپ پڑھو، آپ پڑھو، پڑھ کے میرے کو سمجھاؤ، ہے نہیں ہے؟ باپ ہو، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبے خاندان والے بھی اللہ نے پوری فریض گنا دی۔ اب ہم مروت کر کے دعوتوں میں جا رہے خاندان والوں کے، کیا بولتے نہیں میں رشتہ داری تو رکھنا چاہیے۔ اب اللہ تو بول رہا، اب اللہ کی سنیے، مت سنیے، آپ بھی نہ فرمان، نہیں سنے تو ہے نا، پھر ہم آپ سے بھی نہیں ملتے۔ اس وجہ سے میں بولتا ہوں بھائی میں نہیں آتا، اب بہت سارے لوگ دعوت دیتے میرے کو، تو میں بولتا ہوں میں نہیں آتا، آپ ان کو بلا رہے، آپ ان سے رشتہ داری کر رہے ہیں، ان کو پسند کر رہے ہیں، پھر میرے کو بلا رہے ہیں، تو لہذا آپ بھی ان میں سے ہو گئے۔ صحیح ہوں نہیں ہوں میں اپنی جگہ؟ بولیے آپ پورے مل کے بولو، ہے نا؟ تو پھر آپ بھی ایسی کرو، اسی بنیاد پہ کرتا ہوں میں۔ خدا نے ان کے ایسے ایمانداروں کے دلوں میں ایمان کا نقش کر دیا ہے، جب ایسا کریں گے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، خاندان والوں کو، دوستوں کو، سب کو چھوڑ دیں گے، تو جب اللہ یہ انعام دیں گا کہ آپ کے دل پہ ایمان کو نقش کر دیں گا، نقش، پہلا انعام۔ ایمان والا وہ ہوتا، سمجھے، ان کو چھوڑو تو ایمان والا ہوتا، خالی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیے آ کے، رمضان میں روزے رہ گئے، تراویح پڑھ لیے پابندی سے جا کے، رات کھڑے رہ کے قرآن سن لیے، ہاں وہ ان کے پیچھے گئے، وہ عالم کے پیچھے گئے، یہ عالم کے پیچھے گئے، تو ایمان نہیں آتا۔ ایمان اللہ رسول کے دشمنوں کو دور کرنا، چاہے باپ کوئی بھی ہو، تو جب کوئی اللہ لکھ دیتا ہے دل پہ ایمان، یہ انعام ہے اللہ کا، تو ایسوں کو تلاش کرو بابا، انہوں قرآن سنا رہے، انہوں حافظ ہے، انہوں عالم ہے، انہوں مفتی ہے، انہوں ترجمہ کر رہے، اس لیے میں بولتا ہوں اب بولنا ضروری ہے نہیں ہے میرا، بولیے، ہاں کہنے جا کے ایسے لوگ باطل فرقوں کے پاس بھی بیٹھ کے بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں ان کو چھوڑو یار، وہ تو ارے وہ سخت بول رہے ہیں، ارے انہوں بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ دل میں اترا کیا؟ اور اللہ بول رہا کلمہ دل میں جب ہی اترتا ہے جب ان دشمنان خدا اور رسول کو دور کر دے، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، خاندان والے ہو۔ پہلا انعام تو یہ ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ اپنی فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید کرتا ہے، ان کو قوت دیتا ہے، یعنی ڈرنے کی بات نہیں، آپ اتنے لوگوں کو چھوڑے تو میں اکیلا ہو جاؤں گا، پھر میری میت میں کون آئیں گا، میرے گھر میں کون آئیں گا، میرے کو کون پوچھیں گا، تو اللہ بول رہا میں تو پہلے ایمان نقش کر دیتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں تائید کروں گا تیری اور میری قوت دوں گا تجھے۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ آپ خاندان والوں کی قوت چاہیے یا اللہ کی قوت چاہیے، فیصلہ کر لو، بھائی کی قوت چاہیے، باپ کی قوت چاہیے، ماں کی قوت چاہیے، پڑوسی کی قوت چاہیے، یا دوستوں کی قوت چاہیے، یا خاندان والوں کی قوت چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قوت دوں گا۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ان کو جنت دوں گا، اور کیسی جنت دوں گا؟
شاداب ہری بھری اور نہریں اس کے نیچے بہتی رہیں گی، ایسی جنت دوں گا. اور اس میں اب بولو پانچواں انعام یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. یہ دنیا تو عارضی ہے، چند دن رہیں گے. ہاں چند دن کی بات ہے، کتنا عائش کریں گے، ایک دن تو چلے جائیں گے. لیکن اللہ ایسی جنت دے گا کہ ہمیشہ رہیں گے بے فکری سے، کوئی غمی نہیں. اور چھٹا انعام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. خدا سے وہ راضی ہو جائیں گے، خدا ان سے راضی ہو جائے گا. اب اس سے بڑی بات کیا ہونا، اللہ راضی ہو جائے گا. یعنی جب آپ اتنے لوگوں کو چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. دیکھیں، اور آپ کا 9واں انعام کیا ہے؟ یہ ہے خدا کا لشکر. یہ خدا کی جماعت ہے. لشکر، جماعت، حزب جماعت کو بھی بولتے ہیں. حضرت نے یہاں ترجمہ لشکر کہا ہے. لشکر ہے، فوج ہے، جماعت ہے، گرو ہے. تو یہی اللہ کی جماعت ہے. کون؟ جو ان سب کو چھوڑ دے کے اللہ کے لیے، رسول کے لیے ان سب کو چھوڑ دیں گے تو تم اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اور اللہ کی جو جماعت ہے وہی کامیابی اور فلاح پانے والی ہے. سمجھ گئے؟ جو ناکامی کا مرض جو لاحق ہو گیا ہے ہر جگہ، جو ہمارے کو ناکامی مل رہی ہے، اس لیے مل رہی ہے ہم اللہ کے لشکر میں نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے لشکر میں نہیں ہیں، ہم اللہ کے گروپ میں نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے گروپ میں نہیں ہیں، ہم ان کے گروپ میں ہیں. ان کے لشکر میں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے کو یہ مصیبتیں آ رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ نے جو ایمان کا تقاضا بتایا ہے اس کو پورا کریں گے تو اللہ مدد بھی کرے گا، راضی بھی ہوگا اور ہمارے کو قوت بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم کو اپنا فیض سے مالا مال فرمائے. یہ اور پھر یہ انعامات دے گا، جنت بھی دے گا، راضی بھی ہو جائے گا اور اپنے لشکر میں شامل بھی کرے گا. تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. اور اب میں یہ تو ترجمہ تھا، تھوڑے جو الفاظ آپ کو نہیں ہے وہ سمجھا دیا. آپ حضرت کا تفسیرہ سنیے. یہ ہے تفسیرہ کمال کا. یہ بیرون سرکار کیا سمجھ، کیا ہم جو سمجھے وہی سمجھ رہے ہیں یا بیرون سرکار؟ یا بیرون سرکار جو اللہ کے ولی ہیں، فقی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، سارے اساتذہ کے استاد ہیں، معلم ہیں، اور سارے لوگوں کو بیٹھ کر درس دیا ہے، لوگوں کی زندگی کو سنوار دیا ہے، بھٹکوں کو خدا کا راستہ بتایا ہے، اور کئی لوگوں کو ولی بنا دیا سرکار بحر العلوم نے. اب ان کی کیا فکر ہے اس آیت پڑھنے کے بعد؟ ان کا کیا تفسیرہ ہے؟ ان کا کیا تاثر ہے؟ وہ کیا تشریح فرماتے ہیں حضور بین علامہ عبدالقدیر صدیقی؟ آپ ذرا میں توجہ سے سنیے. حضور فرماتے ہیں صاحبو، حضرت خطاب کرتے ہیں لوگوں سے، صاحبو آج کل کمیونسٹ، اشتراکی، یہ جو لبرلزم، سوشلزم اس کے ماننے والے ہیں نا، کمیونسٹ تو سمجھے نا آپ، خدا دہری ہے، یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ کمیونسٹاں، یہ اشتراکی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، وہ کیا ہے، سب مل جل کے رہنا چاہیے، یہ لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، اشتراک سے رہنا چاہیے سب لوگ، ہاں انسان سب برابر ہے. تو یہ اشتراکی کانگریسی مسلمان پیدا ہو گئے ہیں. حضرت نے وضاحت کر دی اس دور میں 100 سال پہلے اس دور کیسا چل رہا تھا. 1947 42 43 کے دور کی باتیں ہیں یہ، جب کانگریس کے لوگ کانگریس میں گھس کے مسلمان، اب میں نامہ نہیں لوں گا، اگر میں نامہ لوں نا تھر تھر کانپنا. حضرت کا اشارہ کدھر ہے؟ ہاں ہم کو گرفتار کر لیا گیا، ہمارے ذہن انہی کی طرف ہے. حضرت کھل کے بتا رہے آج کل کمیونسٹ اشتراکی کانگریسی مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جو بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ نماز کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، مگر غیر مسلموں کی محبت میں چور ہیں. آج بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کلمے کی بنیاد ایک پر بول کے جا کے غیر مسلموں کی گودوں میں پڑا، ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں، پھر ان سے بھی مل رہے ہیں، ان کے ٹیبلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ان سے بول رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں. اب میں وضاحتیں اپنی تقریروں میں
کر چکا ہوں، میں نہیں کرتا. اب آپ رزلٹ نکال لینا. پھر پڑھتا ہوں حضرت کا جملہ، سمجھ جاؤ یہ ولی کی بات ہے، نہ میری بات ہے نہ تیری بات ہے، یہ اللہ کے ولی کی بات ہے، یہ مفسر کی بات ہے، یہ محدث کی بات ہے، یہ اللہ کو دیکھنے والے کی بات ہے، رسول اللہ کو دیکھنے والے کی بات ہے. یہ بات کسی اور کی نہیں ہے. آپ اس کو ہلکا مت سمجھو. میں جو سنا رہا ہوں، لو اگر بچنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان اور اس پیغام کو عام کرنا ہے تو ہم بچیں گے. ورنہ ہماری یہ نمازیں، ہمارا یہ مسجد میں بیٹھنا، ہمارا یہ قرآن پڑھنا، ہمارا جو ہے ادھر ادھر جانا، لوگوں سے محبت کرنا کچھ کام نہیں گا. پھر وہ جملہ پڑھ لیجئے. اب میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، کافی دیر لگتی، کبھی میرے سے سن لینا. صاحبو آج کل کمیونسٹ، اشتراکی، کانگریسی، پتہ ہے چلا ان سے بچنا چاہیے. سیدھی بات. یہ لبرلزم، سوشلزم، یہ جو سائنس کے ماہرین، یہ جو اللہ کے منکرین ہیں، یہ اسی طرف اللہ کا اشارہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں، پھر سنو صاحبو، آج کل کمیونسٹ، اشتراکی، کانگریسی مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جو بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. نشانی بتا رہے لوگ، داڑیاں، ان کو داڑھی ہے اور ان کی پیشانیوں پہ نماز کے گٹے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نماز پڑھتے، بول رہے نہیں بول رہے لوگ؟ ارے بولو نمازی ہے، بڑے بڑے داڑیاں ہیں ان کے. تو حضرت فرما رہے ہیں مگر غیر مسلموں کی محبت میں چور ہے، سرشار ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہے. انہوں بول رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہے. اور آج کل کے لوگ بھی بولتے ہیں نا، ہو بھی انہوں نماز پڑھتے، داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، انہوں ایسے ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح راستے پر ہے، حالانکہ اس سے کوسوں دور ہے. یہ میں نے بول رہا ہوں، یہ میں نے بول رہا ہوں، یہ میں نے بول رہا ہوں. یہ سرکار بحر العلوم جو مفسر ہے، جنہوں نے کہا کہ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. ہاں یہ کہا. اور کیا فرمایا حضرت؟ آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی، بے دینی. آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. اس کی وضاحت فرما رہے ہیں حضرت. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، جبکہ وہ لوگ کوسوں دور ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حضرت بول رہے ہیں. تجربے نے بتایا. اب حضرت کا تجربہ، تجربے نے بتایا، حضرت کا تجربہ. آج کل کے کسی عالم فاضل کا تجربہ ہوتا نہیں ہے، میرے سرکار کا ہوتا تجربہ ہے. کیونکہ سرکار دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، آخرت بھی دیکھ رہے ہیں. سرکار بحر العلوم روحانیت میں بہت اعلیٰ درجے کے مقام پر فائز ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ فرما رہے ہیں تجربہ نے بتایا کہ غیر مسلموں سے کبھی محبت نہیں رکھتے. کیا تجربے کی بات ہے میرے آقا کی. سنیں باخر صاحب حضرت کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد بھی میں جو بولتا اس لیے بولتا ہوں، تجربے نے بتایا کہ غیر مسلموں کے سے کبھی محبت نہیں کرتے. اور اسی پہ قیاس کر لو، غیر سنیوں سے کبھی بھی محبت نہیں رکھتے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تجربے نے بتایا. سرکار فرما رہے ہیں بحر العلوم جیسی شخصیت. ظاہر ہے کہ خدا کے دشمن خدا کے دوستوں سے کیوں محبت کریں گے؟ دلیل بھی دے رہے. خدا کے دوست خدا کے دوستوں سے خدا کے دشمن محبت کیوں رکھیں گے؟ یہ تو عقل کی بات ہے نا یارو، اتنی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ لوگ غلط فہمی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بھی چاہنے والے ہیں اور دشمن خدا کے بھی. ادھر بھی ادھر بھی آج کل کر رہے ہیں نا، غیر سنیوں سے بھی ملو، سنیوں سے بھی ملو، ادھر بھی ادھر بھی. خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ایماندار کبھی دشمنان خدا سے محبت نہیں رکھتا. ایماندار جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت قربت نہیں رکھتا. اصل یہ ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں پر قابو پا لیا ہے. یہ شیطانیت ہے. اب ان کو کوئی صحیح بات سجائی نہیں دیتی. دشمنان خدا رسول سے دوستی کرو اور خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بنو. یعنی دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی ہے، نقصان ہی ہے.
اللہ ہم کو حزب اللہ میں شریک کرے، یہ حضرت دعا فرما رہے ہیں، اللہ ہم کو حزب اللہ میں شریک کرے، یعنی اللہ کی جماعت میں، اللہ کے لشکر میں شریک کرے، اور اسی میں ہمارے اللہ ہم کو بھی وہی کرے، حضرت بیرون کے صدقے میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مصداق بنائے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہم اللہ سے بھی راضی۔ یہ حضرت کا ترجمہ تھا، میں اپنی طرف سے نہیں، صرف چند جملے تھے وہ جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور بتا دیا۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کا کیا تاثر ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو لہذا اور ساری باتیں تھی، لیکن وقت ہو گیا ہے 1 بجے، چونکہ جماعت ہے، اس لیے میں مناسب ہی سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے سمجھ گئے ہوں گے، اور ہم جو پیغام دے رہے ہیں کلین مرکزی مجلس الاجتماعات کے تمام عہدیداروں سے، تمام میرے سننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ بھائی کلین مرکزی مجلس الاجتماعات کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کہہ رہی ہے، جو بھی بات کر رہی ہے منشاء الہی، منشاء رسول اور منشاء اولیاء کے مطابق کر رہی ہے۔ آپ اس جماعت میں شریک ہو جائیے اور ہمارے ساتھ کام کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں قوت دے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔